السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے، کوئی شک نہیں اس میں کہ کامیابی ہو گئے۔ کون؟ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور وہ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو ہمیں لغو باتوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب انسان بن سکیں۔ یعنی کم گوئی اچھے اخلاق کی علامت ہے، کم بات کرنا، مختصر بات کرنا، تھوڑی بات کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نہ صرف یہ کہ خود لغو بات نہ کرنا بلکہ دوسرے کی بات بھی نہ سننا، لغو سے اعراض برتنا، اس میں دلچسپی نہ لینا۔ بعض اوقات ہم خود فضول باتیں نہیں کر رہے ہوتے لیکن اگر کوئی کر رہا ہو تو ہم اس کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہاں؟ ضروری نہیں وہ ہمارے پاس ہو، جی ٹاک شوز کے سامنے بیٹھ کے بس دوسروں کی باتیں سنتے چلے جانا، اور ہمیں پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ان باتوں کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی حقیقت نہیں، صرف بولنے کا سٹائل ایسا ہے کہ جو مروب کیے ہوئے ہے اور انسان سنتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، ایک ہی بات ہر تھوڑی دیر بعد پھر ریپیٹ کرتے، پھر 1 منٹ گزرتا پھر وہی ریپیٹ کرتے، پھر وہی ریپیٹ کرتے۔ اگر انسان اس وقت اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے نفع مند علم میں کتنا اضافہ ہوا ہے تو کیا جواب ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ اپنی تنہائی، وہ اپنی بوریت، وہ اپنی بہت سی پریشانیوں کا حل اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ طرح طرح کی باتیں سنتے رہے، دوسروں سے یک طرفہ باتیں سنتے رہے۔ کسی کی بھی بات سننے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ اس کی بات کا کانٹینٹ کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی نفع مند چیز نہیں تو اس کو سٹاپ کر دیجئے کہ مجھے یہ نہیں سننا۔ اگر کچھ لوگ بیٹھ کر ایسے ہی فضول باتیں کر رہے ہیں تو اس مجلس سے اٹھ جائیے، کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اور بے جا تبصروں سے بچے، ہر چیز پہ کمنٹ نہیں کرنا۔ دوبارہ سنا دوں، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فاطعمہ من طعامہ فلیأکل ولا یسألہ عنہ وَإِن سَقَاهُ مِن شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِن شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ۔ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا تو خاموشی سے ہاتھ کھینچ لیتے اور اس کا عیب نہیں نکالتے تھے۔ مرغوب ہوتا تو کھا لیتے، نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ عیب نکالنے میں کیا چیزیں شامل ہوتی؟ نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے، گوشت کچا ہے، گوشت بھنا ہوا نہیں ہے، پیاز کم ہے، پیاز زیادہ ہے، تیل زیادہ ہے، تیل کم ہے، مرچ زیادہ ہے، مرچ کم ہے۔ کیا یہ میری ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے بارے میں کچھ بھی کمنٹ نہ کرے انسان، نہ منفی نہ مثبت؟ کیا کرے؟ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کھانا بہت اچھا ہے۔ اصلاح کرنی تو بتائیں کہ اس میں نمک زیادہ کر دیا جائے یا کم۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے اصلاح کے لیے بتانا کہ اس میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے یا کس زیادہ کر دیا جائے، اور ایک ہے صرف بات برائے بات یعنی نخرے کرتے رہنا اور کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالتے رہنا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اگر نمک کم کھانا ہے تو وہ تو بتائے گا نا، کہ ہر وقت وہ وہی کھاتا رہے گا کہ مجھے بولنا نہیں ہے کہ نمک زیادہ ہے کیونکہ منع کیا گیا بولنے سے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو اصلاح کے لیے بتا دینا چاہیے، لیکن بتانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، اس وقت غضبناک نہیں ہونا چاہیے۔
اگر آلٹرنیٹ کوئی ہے تو وہ طلب کر لینا چاہیے. یعنی اگر ایک کے بجائے 2 سالن ہے تو جس میں آپ کا نمک کم ہے وہ کھا لے. اور اچھا کھانا بنا ہو تو تعریف ضرور کرنی چاہیے کہ بہت اچھا بنا ہوا الحمدللہ. اور دعا دینی چاہیے جو اکثر ہم نہیں دیتے. جب کوئی کھانا پکا کر لائے، چاہے آپ کا سرونٹ ہی کیوں نہ ہو یا شوہر کما کے لائے ہیں، تو کھانے کے بعد ایک دعا تو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین وکم اللہ موبی اللہ وکم اللہ کافی اللہ. اچھا، ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم. اللہم اطعم، اے اللہ کھلا، من اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، واسقی اور پلا اس کو جس نے من سقانا ہمیں پلایا، وبارک لہم اور انہیں برکت عطا کر، فیما رزقتہم اس میں جو تو نے انہیں رزق عطا کر رکھا ہے. یعنی خاص طور پر اگر کوئی بھی شخص آپ کو کچھ بھیجے پکا کر تو سامنے نہ بھی ہو وہ، پھر بھی کھا کر اس کے لیے دعا کریں، غائبانہ طور پر بھی اس کو دعا دیں کہ اللہ جس نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا، جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، تو بھی اسے کھلا پلا، اور جو تو نے انہیں رزق دیا اس میں برکت دے دے. یہ ہے کرنے کا کام. لیکن یہ دعا کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ چند ہاتھ کھڑے ہیں صرف، سب کو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم غیر ضروری کام جب کرتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ ہمیں نہیں آتے، وہ بھول جاتے ہیں، وہ دعائیں نہیں آتی پھر ہمیں، کیونکہ ہم اتنا اور چیزوں میں بولنے میں انرجی لگا دیتے ہیں کہ جو بولنا چاہیے وہ سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا، پھر وہاں آ کے ذہن کند ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسرا اور کثرت کلام سے روکا ہے. آپ نے فرمایا، یقیناً قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور مجلس میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا، اور یقیناً قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور مجلس میں مجھ سے دور بہت زیادہ باتیں کرنے والے، بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، سرسارون اور متشدقون کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ متفحقون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تکبر کرنے والے. اور المتشدق وہ ہے جو بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرتا ہے، فصیح، عظیم اور دوسروں پر بڑا بنتا ہے، اور یہی معنی المتفحق کا بھی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سرسرا اور کثرت کلام سے تو روکا گیا ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن انسان کی مجلس کو متعین کرنے کا بھی باعث ہوگا. جو بہت باتونی لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور بٹھائے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایسا کرنا ناپسند ہے. اور اس میں صرف باتیں زیادہ کرنا نہیں بلکہ منہ پھلا کے باتیں کرنا، شدق کہتے ہیں نا باچھوں کو. تو متشدق یعنی چہرے کا بھی اتار چڑھاؤ بیچ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی بناوٹی اور مصنوعی آوازیں نکال نکال کے باتیں کرنا، اور بہت فصاحت کا اظہار کرنا، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنا، اور تکبر کرنا. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر متفحق کا معنی پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا مطلب ہے تکبر. اگر غور کیا جائے تو زیادہ باتیں کرنے والا دراصل اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے، تعاظماً و تفاصحاً. لوگ ہر قسم کی ملی جلی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی جھوٹی، کوئی سچی، کوئی اس کی، کوئی کیل و کال. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ کسی مجلس کے اندر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. دوسروں کے مقابلے میں جیتنے کا شوق، مجلس جیتنے کا شوق، محفل پہ چھا جانے کا شوق، اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنا، کچھ جتانا، کچھ بتانا کہ میں بڑی چیز ہوں، تعاظم، اپنی بڑائی کے اظہار کا شوق. ہر شعبے میں نالج ہے مجھے. یعنی کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر علم کے بارے میں بڑی بڑی کچھ ٹرمینالوجی یاد کر لیتے ہیں، پھر دوسروں سے گفتگو کرتے وقت چند ٹرمز بول کر دوسروں پہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم اس فن کے ماہر ہیں. خود کو یونیک ظاہر کرنا. بیسیکلی اٹینشن سیکر ہوتے ہیں ایسے لوگ. بہت بولنے والے دراصل سب کی توجہ چاہتے ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ گویا وہ بہت بڑا عالم ہے اور اس سے زیادہ کوئی شعر و شاعری نہیں جانتا،
اس سے زیادہ کوئی ادب میں ماہر نہیں اور علم دین میں، حالانکہ اس کو نہ صحیح عربی پڑھنی آتی ہے، نہ صحیح آیت پڑھنی آتی ہے، نہ اس کا مفہوم پوری طرح آتا ہے، اور آیتوں کو وہ ایسی جگہ پر کوٹ کر دیتا ہے جو اس کا معنی بنتا ہی نہیں، وہاں اس سے دلیل لی نہیں جا سکتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ کسی اور نے نہیں کہا تو میں نے کہا تو یہ میرا اجتہاد ہے. تو یہ بھی سراسر جہالت کی علامت ہے. تو کن کن باتوں سے روکا گیا ہے؟ تشدد سے روکا گیا ہے. تشدد کیا ہوتا ہے؟ تیز تیز باتیں کرنا، گال پھلا پھلا کے باتیں کرنا، کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان. یاد رکھیے قرآن مجید میں تیز بولنے والے اور کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں استعمال کرنے والے کون ہیں؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ کچھ یاد ہے؟ سلقوکم بألسنۃ حداد، تو بد زبانی کرتے ہیں تم پر تیز زبانوں کے ساتھ. یہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، جو بولتا بہت ہے، کیونکہ وہ زبان دانی کے ذریعے اپنی منافقت کو چھپاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی منافقت چھپاتا ہے باتیں کر کر کے. عموماً لوگ باطونی پن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے عیب چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. اس سے پہلے کہ کوئی انہیں کچھ کہے وہ خود سے ہی ان پر کچھ باتیں ایسی کر دیتے ہیں کہ دوسرا بولنے کے لائق نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو ناحق زبان آور ہو، بہت باتیں بنائے، اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے، لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی. کبھی کسی نے گائے کو زبان چلاتے دیکھا؟ جگالی کرتے دیکھا؟ کبھی مشاہدہ کیجئے گائے کس طرح چارہ اٹھاتی ہے. کیسے اٹھاتی ہے؟ زبان نکال کے اور ہونٹوں کے ذریعے اس کو لپیٹ لیتی، یعنی ایسے لیتی جاتی لیتی جاتی لیتی جاتی. تو لچھے دار باتیں کرنا اور کرتے چلے جانا اور بہت زیادہ بولنا اور دوسرے کو بولنے نہ دینا اور دوسروں کو بول بول کے تنگ کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں ناپسندیدہ ہیں. بہت فاسٹ بولنا بھی ناپسندیدہ ہے، اس کو تھوڑا سلو کرنا چاہیے. لیکن بہت فاسٹ میں فاسٹ بھی ہو، آواز بھی اونچی ہو جائے اور پھر لایانی بھی ہو، ناحق باتیں بھی ہوں، تو یہ ساری ایک کے بعد ایک جو ہے اکٹھی ہو کے انسان کی پرسنالٹی کو عیبدار کرتی ہے، حتیٰ کہ منافقت سے تشبیہ دی گئی. ہمیں صرف وہ پہنچانا چاہیے جو ہمیں یاد ہو، یا پہنچانے سے پہلے یاد کر لینا چاہیے اس کو، صرف اتنی بات دینی چاہیے، اپنے پاس سے گھڑنی نہیں چاہیے باتیں، یہ مکس اپ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ سرسرا میں پہلے چیز جو پڑھی تھی ہم نے تخلیط تھی. تخلیط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلط ملط کرنا، یعنی مکس اپ کر دینا باتوں کو، کوئی بات کہیں کی کوئی کہیں کی لگا کے کچھ سے کچھ بنا کے پیش کر دینا. ٹھیک ہے جی. اور کس چیز سے روکا گیا ہے؟ تکبر، ایروگنس. یہ جو موڑ توڑ کے باتیں کرنا ہے اور یہ تخلیط کی ابھی جو بات ہوئی، یہ انتہا درجے کی بری عادت ہے. کسی نے کہا کچھ، اس کو پوری طرح سنا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کی ایک بات اٹھا لی، دو اپنے دل سے ملا لی اور مس انٹرپریٹ کر کے کسی اور کو کچھ سے کچھ بتائی. بعض اوقات ایک شخص آرام سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن کنوے کرنے والا کیسے کنوے کر رہا ہوتا ہے؟ مبالغے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، تو وہ صحیح ریپرزینٹیشن تو نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک شخص بہت سمپل لہجے میں ایک بات بتاتا ہے، جاؤ میری طرف سے یہ بات. بس اب بچوں میں ہی آپ دیکھیں، ماں اپنے بچے سے کہتی ہے جاؤ بیٹا ابا کو کہو کہ ناشتہ کر لیں. اب بچے کا کیا کام ہے کہ جس ٹون میں، جتنے الفاظ میں جو کہا گیا ہے وہی جا کے پہنچائے. اگر وہ ایسا نہ کرے اور جا کے ابا اماں کہتی ہیں ناشتہ کریں، کیا ہوگا نتیجہ؟ لفظ لکھنے میں وہی ہیں، فتنہ پھیلے گا یا نہیں؟ یہ گفتگو کی دہشت گردی ہے، یہ باتوں کی دہشت گردی ہے. یعنی ڈرانے کے انداز میں بات کرنا، خوف دلانے کے انداز میں بات کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے.
یعنی ایک شخص نے ایک اچھے انداز میں، مثبت انداز میں بات کی، پہنچانے والے نے منفی انداز میں پہنچائی، اپنے دل کا جو گرج تھا یا حسد تھا وہ بھی شامل کر لیا. یہ توڑ موڑ کے باتیں کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ایسا کرے اس کا انجام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو اپنی زبانوں کو لوگوں کے لیے مروڑتے ہیں. جس طرح گائے چراگاہ میں اپنی زبان مروڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے چہروں اور زبانوں کو آگ میں مروڑے گا. توڑ موڑ کے باتیں کرنے والے، بات کو کچھ سے کچھ بنا دینے والے قیامت کے دن اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.